1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ مدرسہ دینیہ سعیدیہ مسجد مقبرہ درگاہ روڈ پر اسلامی تاریخ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئز کمپٹیشن منعقد کیا گیا تھا۔ اس کوئز کمپٹیشن کو حضرت علامہ مولانا تنویر احمد صاحب اشرفی صدر مدرس دارالعلوم دینی بندر نوازہ کی زیر سرپرستی میں رکھا گیا تھا اور متولی مسجد مقبرہ کی زیر صدارت الحاج محمد ضمیر الدین صاحب عرف فیروز جاگیردار کی زیر نگرانی میں عمل میں آیا، جس کا آغاز طالب علم محمد سفیان نے خیرت کلام پاک سے کیا۔ اس کے بعد طالب علم محمد احمد نے نعت شریف کا نذرانہ پیش کیا۔ خطبہ استقبالیہ مولوی محمد یونس خان صدر مدرس نے پیش کیا۔ اس کے بعد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی خطیب و امام مسجد حسینی علم گلبگار نے اور ساتھ محمد خواجہ گویسودراز الجنیدی ریٹائرڈ اردو اسکول نوڈل آفیسر گلبگار نے یہاں پر موجودگی اپنی دکھائی۔ ساتھ مبین الدین صاحب خیردی مبین اسپوکن انگلش نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ اس کمپٹیشن میں 4 گروپس بنائے گئے تھے، جن کے نام ٹیم مکہ مکرمہ، ٹیم مدینہ منورہ، ٹیم فلسطین اور ٹیم یمن رکھے گئے تھے۔ تمام ٹیموں نے پرجوش انداز میں سوالات کے جواب دیے، جن کی جستجو نے تمام حاضرین محفل کو اس فیصلے پر آنے سے مشکل میں ڈال دیا کہ کون سی ٹیم انعام سے نوازی جائے گی۔ تمام مہمانوں نے اس مقابلے کو خوب سراہایا اور دوسرے مدارس کو بھی اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے کی تلقین دی ہے۔ بالآخر ٹیم مکہ مکرمہ نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے اور ٹرافی انہیں نوازی گئی ہے۔ باقی 3 ٹیموں کے اعزازی طور پر میڈل سے نوازا گیا۔ جناب مولوی محمد یونس صاحب صدر مدرس نے تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے ساتھ اس چیز کو اختتام عمل میں لایا۔ تمام شہریان گلبرگہ سے اپنے بچوں کو مدارس دینیہ سعیدیہ میں صبح شام چلنے والے عربک کلاسز میں بھیجیں اور علم کے راستے پر چلائیں تاکہ آنے والے وقت میں دین اور دنیا دونوں میں ترقی کر سکے۔ اس کے لیے مولوی یونس خان صاحب کو کانٹیکٹ کریں اسکرین پر نمبر پر۔ آئے دیکھتے ہیں اس ایونٹ کے شارٹ ہائی لائٹس۔ تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے سرور انبیاء تاجدار حرم سرور انبیاء تاجدار حرم تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ یہ آپ کا جو کوئز کمپٹیشن ہے یہ آخر تک اسی طریقے سے جائے گا چلے گا۔ اس کے شرائط ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ بغور سماعت فرمائیں۔ شرائط کوئز کمپٹیشن میں پہلی شرط یہ ہے کہ جملہ آپ کو 16 سوالات ہیں، اور دوسری شرط کوئز کمپٹیشن باکس میں سے چٹھی اٹھائی جائے اور سوال پوچھا جائے، اور تیسری شرط ہر سوال پر 1 منٹ کا وقت دیا جائے، وقت ختم ہونے پر بیل بجائی جائے، صحیح مارکس صحیح جواب پر 10 مارکس دیے جائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں یعنی بیٹیوں کے نام بتائیے، ان کا نام کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب، 10 مارکس۔ سب سے زیادہ احادیث کس صحابیہ سے مروی؟ سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ بالکل صحیح جواب۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ سن 3 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ بالکل صحیح جواب۔ دنیا میں سب سے پہلے ہارٹ اٹیک کس کو آیا؟ حضور کے ماموں جان حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام بتائیے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. بالکل صحیح جواب. جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی. بالکل صحیح جواب. اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلانے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ حضور کے ماموں جناب حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام میں سب سے پہلے مردم شماری کب ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی. بالکل صحیح جواب. اس سورے کا نام بتائیے جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی برائی بیان کی گئی ہے. اس سورے کا نام سورہ لہب ہے. بالکل صحیح جواب. اس صحابی کا نام بتائیں جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو کون سی آیت بتائی گئی ہے جس میں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد. سب بچے آواز سے بلند درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی ماشاءاللہ بالکل درست جواب دیا ہے آپ نے. امت محمدیہ جب جب درود پاک پڑھیں گی اللہ کے 4 سال انعامات جو ہے نا امت محمدیہ پر نازل ہوں گے. 1 10 نیکیاں ملیں گی, 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 درجے بلند ہوں گے اور اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دنیا کی تاریخ میں ایسے بیٹے بھی گزرے ہیں کہ باپ کی عمر 40 سال اور بیٹے کی عمر 118 سال تھی. وہ حضرت حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سلا دیا تھا. جب آنکھ کھلی تو گھر جانے کے بعد بیٹے کی عمر 118 سال ہو چکی تھی. آپ نے انبو لگا دی جبکہ وہ ہے نبی حضرت عزیر علیہ السلام. تو حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ سوچ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مرنے کے بعد پھر کیسے اٹھائیں گے. تو حضرت عزیر علیہ السلام اپنے سواری کو لے کے اور ٹفن کو لے کے سفر پہ نکلے تھے. تو راستے میں جو ہے نا وہ تھک گئے تو سو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو 100 سال تک سنا. کتنے سال تک سنا ہے؟ 100 ایئرس تک سنا ہے. جب آپ بیدار ہوئے اٹھے تو دیکھیے آپ کی جو سواری تھی وہ مر کے ہڈیاں ہو گئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں کے سامنے آٹومیٹکلی ہڈیاں جو ہے نا ایک باڈی بن کے پھر جسم چل گیا. پھر ان کا ٹفن جیسے ویسا ہی تھا. تو جب اپنے گھر میں جا کے دیکھے تو ان کے بیٹے کی عمر 118 سال تھی. یعنی 100 سال وہ سوئے, اس کے بعد جا کے اپنے بیٹے کی عمر معلوم کرے تو 118 سال. یہ واقعہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ جو کوئز کمپٹیشن جو بچے چیز کی ہے, جو سوالات کے جوابات دیے ہیں, الحمدللہ نیکسٹ آنے والے وقت میں انشاءاللہ جو ہے نا اس کو بڑے پیمانے پر جو ہے نا ہمارے جاگیردار صاحب کرنے کا ارادہ کی ہے. ابھی فی الحال تو بچوں کو جو ہے نا ٹرافیز, میڈلز, یہ جو بچے پرائزز ان لوگوں کو تقسیم کیے جائیں گے. اس کے علاوہ بھی جو ہے نیکسٹ کوئز کمپٹیشن ہوگا, اس کی ڈیٹ بھی جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی اور اس کے اوپر جو ہے نا ہم اس کا ایک سبجیکٹ بھی الگ دیں گے. میں آپ کو وہ کوئز کمپٹیشن شروع ہونے سے پہلے ایک بات کہا تھا کہ یہ کوئز کمپٹیشن جیت ہار کرانا نہیں ہے. یہ صرف اور صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلانا اور اس پر عمل کرانا. ہم آپ کو جو انعام دیں گے یہ دنیاوی انعام ہے, یہ ختم ہو جائے گا, مگر اللہ تعالیٰ جو انعام دیں گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मदरसे दीनिया सईदिया में आए हुए हैं। यहाँ कंपटीशन सीरत कंपटीशन का प्रोग्राम चल रहा था और यहाँ पर जो बच्चे कंपटीशन में कामयाब हैं उनके दरमियान में इनामात तकसीम करने के लिए हम यहाँ हाजिर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक साल से काम चल रहा है और मकतब यहाँ चलाया जा रहा है और दीनी तौर पर लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर शऊर पैदा किया जा रहा है और इसको हमारे जागीरदार साहब मुतवल्ली मस्जिद मकबरा ने इस काम को बहुत ही पुरजोश अंदाज में करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनके इस काम को कबूल फरमाए और ये एक मिसाली काम है और लोग भी इसकी तक़लीद करते हुए अपने अपने मसाजिद में और अपने अपने मकामात में जहाँ सहूलत हो ऐसा तलबा व तालिबात के लिए इल्मी माहौल पैदा करना चाहिए। इस प्रोग्राम से यही हम पैगाम देना चाहते हैं कि ज़रूर ये काम हर एक का है, हर बच्चे के लिए ये इल्म ज़रूरी है, हर मुसलमान की ज़रूरत है, लिहाजा इस काम को आगे बढ़ाते रहें और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इंशाअल्लाह इससे बेहतर अंदाज में हम कोई प्रोग्राम्स वगैरह कराते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ पर आकर बेहद खुशी हो रही है। आज का शानदार कॉम्पिटिशन्स था, बच्चों ने जिस तरीके से सीरत पे आंसर्स दिए हैं मुझे देखकर ये इंतहाई खुशी हुई और मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी किया हूँ कि ये पेरेंट्स के लिए भी ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया जाए। आज का एक बेहतरीन प्रोग्राम था, बहरहाल यहाँ आकर बेहद खुशी हुई। मैं तमाम व्यूअर्स से ये गुजारिश करूँगा कि इस तरीके के प्रोग्राम्स ना सिर्फ एक मस्जिद में बल्कि अपने मोहल्ले की तमाम मसाजिद में भी प्रोग्राम करें ताकि हम में दीनी शऊर जागे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत का जो है ये ज़रिया बने। मेरी गुजारिश ये है कि अगर ये ऑनलाइन शुरू होता है तो मैं भी इंशाअल्लाह ताला इसमें हिस्सा लूँगा और जहाँ तक मैं देखा कि बच्चे जिस तरीके से आंसर्स दे रहे थे तो उतने आंसर्स तो हमको भी नहीं मालूम, तो हम चाहते हैं कि पेरेंट्स के लिए भी ये ऑनलाइन क्विज़ का शुरू किया जाए जिससे हमारे अंदर भी एक दीनी जो है समझ और बढ़े। थैंक यू।